56 مسلمان ملک اور ان کی فوجیں خاموش تماشا دیکھ رہی تھی. اس پاکستان آرمی کے سپہ سالار کو آج یہ کہہ رہا ہوں عوام دول کہ روز محشر اللہ کے آگے تم نے پیش ہونا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے ایک فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہوئے میں آپ سب لوگوں سے شرمندہ ہوں. میں آج انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس اسٹیج پہ آیا ہوں. کاش کہ میرے بھائی نے بلال نے یہ میرا میجر ریٹائرڈ تعارف نہ کروایا ہوتا. لیکن جب تک ان رگوں میں خون ہے ہم ہر لحاظ سے ہر محاذ پہ اپنی آواز اور اپنا بازو بلند کرتے رہیں گے. میں کوئی ایک روایتی مقرر نہیں ہوں، اس لیے اگر کوئی قافیہ ردیف آگے پیچھے ہو گئے تو میں معافی چاہتا ہوں. پہلے ہی ہم نے کوئی 3-4 دن پہلے اپنے ایک ادھر اسلام آباد سے قریب ہماری ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ فلسطین اور بیت المقدس کے سلسلے میں ایک اپنے ہی طور پہ اپنی ہی کاوش سے ہم نے وہاں ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا جو بیت المقدس کا ہم نے مسجد اقصیٰ کا ایک میوزیم سٹارٹ کیا ہے. صرف اس لیے کہ آنے والی نسلیں کہیں بھول نہ جائیں کہ ایک وقت تھا جب سارا ظلم اور سارا کفر اکٹھا ہو گئے چند مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، چند بچوں پہ حملہ آور ہوا تھا. 56 مسلمان ملک اور ان کی فوجیں خاموش تماشا دیکھ رہی تھی. صرف اس لیے ہم نے یہ یاد تازہ کی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ہر اس مسلمان کے اوپر لعنت ڈالتے رہیں جو آج خاموش بیٹھا ہوا ہے. قدیم عرب میں 2-4 صرف باتیں کروں گا، میں زیادہ ٹائم اپنے طلباء کا نہیں لوں گا، اور میں شکر گزار ہوں یہ متحدہ طلباء محاذ اور MSO کا جنہوں نے یہ فورم قائم کیا ہے. کم از کم اپنے دکھ کا ہم اجتماع میں آ کے اظہار تو کر سکتے ہیں. جس طرح کسی کا گھر فوتگی ہو جائے تو سب بیچتی ہے، یہ سب پہ ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شرمندہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میں ذاتی طور پہ بہت شرمندہ بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی میں شکر گزار ہوں اپنے ان بچوں کا جنہوں نے ہمیں کم از کم یہ آج صف تو بچھائی کہ آ کے ہم بات تو کر سکتے ہیں. میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے وہ زیادہ کوئی جوشیلی تقریر کرنی نہیں آتی. ہاں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے اندر، میں 8ویں جماعت میں تھا، 1983 یا 84 کا واقعہ، جب میں نے پہلی دفعہ زندگی میں بیت المقدس کی ریلی نکالی اپنے گاؤں میں سیالکوٹ میں. میری ماں نے وہ میری تربیت ایسی کی تھی اپنی گود میں کہ بیٹا جب بھی کبھی حق کی بات ہو تو چپ نہ رہنا. میں اب ایک واقعہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پرانے عرب میں، قدیم عرب میں ایک روایت تھی، جہالت کا زمانہ تھا، کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک اژدہا رکھا ہوا تھا چھوٹا سا، وہ بچے کے سامنے، اژدہا کے سامنے بچے کو وہ ڈال دیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر بچہ حلالی ہوگا تو اژدہا اس کو نہیں کاٹے گا، اور اگر بچہ حرامی ہوگا تو اژدہا اس کو کاٹ لے گا. بہرحال یہ ایک قدیم عرب کی ایک تہذیب تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر جو حلالی بچہ ہے وہ فلسطین کے لیے بولے گا اور جو حرامی ہے وہ فلسطین کے لیے خاموش رہے گا. آج جو وقت ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ وہ فلسطین آج کا کربلا ہے. یہ جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ایک ہمارے اندر ایک 56 ملکوں کی یا 26 ملکوں کی ایک آرمی بھی ایک بنی ہوئی ہے، میں نے سنا ہے وہ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ایک تماشا دیکھ رہی ہیں. یہ وقت خاموش. میری بہن آگے ایک بڑی اچھی باتیں کر کے گئی، میں سن رہا تھا بیٹھ کے کہ ہم کیمپ لگائیں گے، اور نہ بھائی نہ، اب ہم کیمپ گزار چکے، اب عمل کا وقت ہے. میں اپنے اس پاکستان آرمی کے سپہ سالار کو آج یہ کہہ رہا ہوں عوام دول کہ روز محشر اللہ کے آگے تم نے پیش ہونا ہے. یہ جو ہماری قوم نے اپنے ٹیکس دے دے کے اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے،
یہ کس وقت کام آئے گی؟ اگر آج ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس ظالم اور فرعون کو آج ہم سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ابھی وقت ہے، ہم نے اٹھنا ہے، عملی طور پر اٹھنا ہے. یہ تقریروں کا ٹائم گزر گیا ہے. میں صرف ایک آخری 2 منٹ لوں گا. میں صرف اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کک کہاں سے پڑی، مجھے یہ سب کہاں سے ہوا کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کی اہمیت کیا ہے. یہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ ایک اسرائیلی آرمی آفیسر پائلٹ نے 1999 میں ایک آرمی کی طرف سے ایک کورس پہ جارڈن گیا. یہ میں واقعہ سنا، میں نے صرف اس دن بلال اور یہ چند بچے آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو یہ واقعہ سنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ واقعہ آ کے اس فورم پہ ضرور سنانا ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں جارڈن گیا 1999 میں. تو وہ جو ایک کرنل صاحب تھے جنہوں نے جو فارن آفیسرز کو انہوں نے ایک ایک فلیٹ میں 2 آفیسرز کو رکھا ہوا تھا. تو جو میرے ساتھ میرے فلیٹ میٹ آفیسر رکھا انہوں نے، میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ ایک فلسطینی، وہ ایک اسرائیلی کیپٹن تھا، کیپٹن جیک نام تھا اس کا. اچھا میں دیکھ کے تھوڑا سا مجھے بیزاری ہوئی. میں وہ جارڈن کے جو کرنل صاحب تھے میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا سر یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا ڈپلومیٹیکلی ان کے ساتھ کوئی ٹرمز نہیں ہے، تو مجھے چینج کر دیں اسے. اچھا اس نے فوراً قلم پکڑا، چینج کرنے لگا، کہتا وہ آئی ایم سوری فار دیٹ. جب کاٹنے لگا تو ایسے میری طرف اوپر دیکھ کے انگلش میں کہتا ہے ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اس اسرائیلی آفیسر نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایک پاکستانی آفیسر کے ساتھ ڈالنا. جب اس نے یہ بات اس کرنل حسین نے جارڈن کے نے کی تو میں نے ایک دم اس کا قلم روک لیا. میں نے کہا رک جائیں، پھر اگر وقت یہ آ گیا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے تو پھر ہمیں قبول ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا. 3 مہینے کا کورس تھا، 90 دن تھے جو میں نے ایک اسرائیلی آفیسر کے ساتھ گزارنے تھے. 4-5 دن پہلے بڑے تکلف میں گزرے. میں اس طرح بڑی غیر اصلی سی بات کر رہا ہوں، میں 2 منٹ بس لے لوں. جو اس نے سبق مجھے دیا میں وہ ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا تم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک پاکستانی آفیسر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہم اپنی ماں کے گود میں تھے جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا دشمن عرب نہیں ہے، تمہارا دشمن پاکستان ہے. کہتا اس کے بعد مکتب میں آئے تو ہمیں بتایا گیا کہ تمہارا دشمن پاکستان میں ہے. اسکول میں آئے تو ہر کلاس کی کتاب کے اوپر ایک دشمن کا مضمون ہوتا ہے جس میں پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن پاکستان ہے. کہتا ہے یہ مذاق نہیں ہے کہ تم جو دنیا میں پورے نقشے پہ 2 ملک تھے جو ریلیجس آئیڈیالوجی، مذہبی آئیڈیالوجی کے اوپر ماضر وجود میں ایک پاکستان اور اسرائیل ہے. کہتا ہے وہ وقت دور نہیں ہے جب اینڈ آف دا ٹائم یہ دونوں ملک آمنے سامنے ہوں گے. آدھی دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، آدھی دنیا ہمارے پیچھے ہوگی، مگر تم لوگ سوئے ہوئے، تم لوگ کو ابھی علم نہیں ہے. میں یہ کک مجھے 1999 میں پڑی تھی اور اس کے بعد مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے. آج اسی لیے میں آپ سب سے بس ایک آخری گزارش، یہ باتیں بہت ہو گئی ہیں، میں بھی اب اجازت چاہوں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ.